अब हम इंतखाबी कार्रवाई का बाकायदा आगाज करते हैं। 5 मिनट के लिए घंटियां बजाई जाएं। 5 मिनट के लिए घंटियां बजाई जाएगी। मियां साहब अगर आप तशरीफ रखें, मैं 1 सेकंड अर्ज करूं। आप मैं सिर्फ 1 सेकंड मुझे इजाजत तो दें। मैं आपकी बात देखिए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर एक ऐसी चीज होती है जब अगर कभी रूल्स में कोई असेंबली की कार्रवाई प्रोसीजर के मुताबिक न चल रही हो तो कोई मुअज़्ज़िज़ रुकन उठ के कह देते हैं कि जनाब आई एम ऑन 1 सेकंड जी प्लीज, आप ऐसे ना करें, इसको ऑर्डरली रखें। मेरी आपसे दरखास्त है। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैंने आपसे बात शुरू करने से पहले आइन की आर्टिकल 133 पढ़ी और मेरी सुन तो लें भाई, सुन तो लें। आप मैं से इंतखाबी अमल की कार्रवाई के लिए घंटियां बजाई जाएं प्लीज। राणा साहब, आप जैसे पार्लियामेंट्री, देखिए मैं आपसे कहूं, मेरी सुन तो लें, सुन लें। मैं ऑनरेबल मेंबर से दरख्वास्त करूंगा कि आप अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं राणा साहब, आप देखिए, मैं आज हम बोल सकते ही नहीं है, हम बोल सकते ही नहीं है। आपका कोई एक लफ्ज रिकॉर्ड हो सकता ही नहीं है। मैं आइन से हटकर कार्रवाई सर कैसे चला दूं? देखिए ना, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आज इलेक्शन है, आइन मुझे ये कहता है कि आप देखिए, मेरी बात सुने, ठहरे। मैं आप में से मियां साहब और राणा साहब, आप प्लीज जरा चेयर को अप्रोच कर लें, यहां आ जाएं। अगर कोई ऐसा मसला है तो आप आ जाएं। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मसला, क्योंकि आपका एक लफ्ज भी रिकॉर्ड नहीं हो सकता, आप यहां आ जाएं, तशरीफ लाएं। देखिए मियां साहब, मैं ये कह रहा हूं कि आपका कोई भी लफ्ज, एक सिंगल वर्ड कार्रवाई का हिस्सा नहीं हो सकता। इसीलिए मैं राणा साहब आपसे कह रहा हूं कि आप चेयर को अप्रोच कर लें। आप देखिए राणा साहब, मेरी ये गैलरीज में ऑर्डर मेंटेन रखें जी। ये गैलरीज में ऑर्डर मेंटेन रखें। पंजाब असेंबली में आज वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए पंजाब असेंबली का इजलास जारी है और पंजाब असेंबली में शोर शराबा हुआ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने वॉकआउट किया और स्पीकर मलिक अहमद खान उनको रोकती भी रहे और इंतखाबी अमल की कार्रवाई के लिए घंटियां बजाने का उन्होंने जैसे ही कहा, उसके बाद शोर शराबा किया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की जानिब से वज़ीर आला पंजाब कौन होगा, फैसला आज होना है, लेकिन इजलास के आगाज पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की जानिब से पंजाब असेंबली से वॉकआउट कर दिया गया और असेंबली में शोर शराबा भी हुआ। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए पंजाब असेंबली का इजलास जारी है। स्पीकर मलिक अहमद खान इजलास की सदारत कर रहे हैं। इससे पहले रूल्स ऑफ प्रोसीजर पढ़कर सुनाए गए थे, जिसके बाद स्पीकर मलिक अहमद खान ने ऐलान किया कि 5 मिनट के लिए घंटियां बजाई जाएंगी, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की जानिब से वॉकआउट कर दिया गया और उससे पहले शोर शराबा भी किया गया। लेकिन गैलरीज में ऑर्डर मेंटेन रखें। इस वक्त पंजाब असेंबली
وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے پنجاب اسمبلی کا اجلاس ایک مرتبہ پھر اجلاس میں شور شرابہ ہو رہا ہے اور پنجاب اسمبلی میں جو نعرے لگائے جا رہے ہیں سنی اتحاد کونسل کے جو اراکین ہیں وہ انہوں نے واک آؤٹ کا فیصلہ کیا اور جیسے ہی وہ اپنی نشستوں سے کھڑے ہوئے باہر جانے لگے تو گیلری میں جو موجود تھے افراد ان کی جانب سے شدید نعرے بازی کا اظہار کیا، جس کے بعد اب ہم وہ منظر بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک جانب سنی اتحاد کونسل کے اراکین ہیں اور وہ بالکل گیلری کے پاس پہنچے ہیں تو بالکل آمنے سامنے نعرے بازی اس وقت کی جا رہی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں دونوں جانب سے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ سنی اتحاد کونسل کے ارکان نے جب فیصلہ کیا پنجاب اسمبلی کے واک آؤٹ کا، اس سے پہلے ملک احمد خان نے تمام تر رولز اور پروسیجرز کے حساب سے اراکین کو آگاہ کیا اور جیسے ہی انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ اب 5 منٹ تک جو گھنٹیاں ہیں وہ بجائی جائیں گی، اگر کوئی رکن کہیں اسمبلی میں موجود ہے، کسی اسمبلی کے کسی بھی حصے میں موجود ہے تو وہ اپنی شرکت یقینی بنائے اور اسمبلی میں آ جائے۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ جیسے یہ اعلان کیا گیا اس کے بعد سنی اتحاد کونسل کے ارکان نے وہاں سے واک آؤٹ کا فیصلہ کیا گیلریز میں جو اور جیسے ہی انہوں نے فیصلہ کیا واک آؤٹ کرنے کا تو پھر شور شرابہ شروع ہو گیا، ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی، نعرے بازی شروع ہو گئی۔ پنجاب اسمبلی کے مناظر ہیں، اس سے پچھلا اجلاس بھی شور شرابے اور ہنگامہ آرائی کی نظر رہا تھا اور اس دن بھی ایسے ہی مناظر ہم نے دیکھے تھے، لیکن اب جو صورتحال ہے ایک مرتبہ پھر ویسے ہی جو ہے وہ ہم مناظر دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ بھی اطلاعات سنی اتحاد کونسل نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کا بائیک آؤٹ کر دیا اور وہ واک آؤٹ کر گئے ہیں۔ سنی اتحاد کونسل نے رانا آفتاب کو بات نہ کرنے کی اجازت نہ دینے پر واک آؤٹ کیا ہے اور انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کا ہی واک آؤٹ کر دیا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں گیلری میں موجود لوگوں کی جانب سے شور شرابہ ہوا جس کے بعد سنی اتحاد کونسل کے اراکین نے واک آؤٹ کر دیا۔ نذیر بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ نذیر، یہ اچانک کیا ہوا؟ جی، پنجاب اجلاس جو کہ آج صرف اور صرف قائد ایوان کے انتخاب کے لیے طلب کیا گیا ہے، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے رولز بتائے اور رانا آفتاب جو کہ امیدوار ہیں سنی اتحاد کونسل کی طرف سے قائد ایوان کے، انہوں نے بات کرنا چاہی تو اس پہ اسپیکر نے کہا کہ آج کوئی بات جو ہے وہ کسی پوائنٹ آف آرڈر پر کوئی بات نہیں ہو سکتی، صرف اور صرف ایجنڈے کا پوائنٹ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہے۔ لہذا اس کے بعد انہوں نے جب اجازت نہ دی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم واک آؤٹ کر رہے ہیں اور انتخابی عمل کا انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا۔ اب منا کر عموماً روایت یہ رہی ہے کہ حکومتی بینچز جو ہے وہ بلا کر لاتے ہیں اپوزیشن کے کہ وہ واپس آئیں اور اس ایوان کے اندر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں۔ دیکھیں کہ اب یہ جاتے ہیں یا یہ کہ ان کو جو ہے وہ جانے دیا جاتا ہے کہ ٹھیک انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا تو یک طرفہ طور پر مریم نواز کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ منتخب کر دیا جائے گا۔ تو نذیر، اس دوران اجلاس کی کارروائی روک دی جائے گی جب تک ان کو منا کر لایا جائے گا؟ جی نہیں، چونکہ ایجنڈے کا پوائنٹ شروع ہو چکا ہے اور اس پہ پروسیس اس کا مکمل ہے۔ ایوان کی گھنٹیاں جو ہے وہ بجائی گی کہ جو ارکان باہر ہے وہ اندر آ جائے، چونکہ بعد میں دروازے جو ہے وہ بند کر دیے جاتے ہیں ایوان کے اور اندر جو ہے ووٹنگ پروسیس میں وہ حصہ پھر اگر نہیں لیں گے تو دوسرے جو مریم نواز کے سپورٹرز ہیں وہ تو موجود ہیں اور وہ ووٹنگ میں جو ہے وہ حصہ لیں گے۔ پھر یہ ڈکلیئر ہوگا کہ رانا آفتاب کو کوئی ووٹ نہیں پڑا ہے اگر وہ واپس نہیں آتے ہیں تو نذیر، یہ جو اراکین واک آؤٹ کر گئے ہیں یہ ووٹنگ میں بھی حصہ نہیں لیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ووٹنگ کا آغاز ہو جائے گا اور اگر یہ واپس نہیں آتے ہیں تو پھر یہ ووٹنگ کا حصہ نہیں ہوں گے؟ جی، ووٹنگ کا پھر حصہ جو ہے وہ نہیں ہوں گے۔ یہ ان پر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا راہ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ واپس آتے ہیں یا نہیں۔ ٹھیک ہے نذیر، آپ اس حوالے سے ہم ڈیل کرتے ہیں، آپ کا شکریہ۔